عاشق ہوتا اللہ کے نبی سے میں جدا ہونا نہیں چاہتا، نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے اور ہمیشہ ہماری لیے روتے ہیں، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ایک ماں کیا پیار کرے گی اپنی اولاد سے، باپ کیا پیار کرے گا؟ اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے ہم سے پیار کیا، ہمارے لیے پتھروں کی مار کھائے، ہمارے لیے گالیاں سنے، ہمارے لیے سر پہ کچرا ڈالا گیا، اپنے پیٹ کو پتھر بھر دیے، ہمارے لیے وسلم نے سب کچھ برداشت کیا اور اللہ کا دین ہم تک پہنچایا اور کہا ہے میری امت گناہوں سے توبہ کر لو، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اپنے ہاتھوں سے زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچانا۔ آپ کے سر پہ والدین ہیں، عزت کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، کیونکہ ماں باپ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ کبھی ان کو نہ ستانا، کبھی ماں باپ کو نہ رلانا۔ ماں باپ اگر ناراض ہو گئے، تم کتنی بھی نیکیاں کر لو، چاہے تم صدقہ کر لو، خیرات کر لو، روزے رکھ لو، اللہ نے دولت دی مسجدیں بنا لو، قرآن دلا دو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے تمہارے سب کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو کبھی نہ بھلاؤ۔ اللہ جوانی دیا ہے، ماں باپ نے تمہارے لیے اس جوانی کے لیے محنت کی ہے، آج تم اچھے کپڑے پہن رہے ہو، یہ ماں باپ نے دیا ہے۔ تمہارا جسم اچھا بٹا ہے، یہ اچھا بٹا بنانے کے لیے تمہاری ماں باپ کے خون پسینے کی محنت ہے۔ ماں باپ نے رات لگائی ہے اس کے پیچھے، ماں باپ نے دل دیا ہے اس کے پیچھے۔ تم پیشاب کرنے دن دھونا نہیں آتا تھا، صاف کرنا نہیں آتا تھا، پاخانہ بدن میں پھل جاتا، کئی بچے ہاتھوں میں اسے چھینتے ہیں، منہ کو چہرے پہ لگا لیتے، پتہ نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہیں میرا لال گندگی تھی نے لگا لیا، فوراً اپنی اوڑھنی نکال کے پوچھتی ہے، میری اوڑھنی نہیں سوچتی، اپنے کپڑے نہیں سوچتی، اچھے کپڑوں سے ہی پوچھ دیتی ہے۔ باپ فوراً کرتا نکال دیتا ہے، اللہ میرے لال گندگی تو نہیں لگا لیا ہے، پتہ نہیں، معصوم ہے، فوراً اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے خوشبو لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ آج جو ہم کھڑے ہیں یہ کس کی محنتیں ہیں؟ اس مقام پہ کھڑے ہونے کے لیے اور اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی محنتیں ہیں۔ آج آپ کا سر 4 لوگوں کے نزدیک اٹھا ہوا ہے، 4 لوگوں کی نگاہوں میں تم عزت ہے، تو اس کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی محنت ہے، اسے کبھی نہ بھولو۔ آج جوانی ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، ماں کو جھڑکیاں دیتے ہو، باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، نوکر سمجھتے ہو، یاد رکھو ماں باپ اگر آنکھوں سے آنسو نکالیں جنت میں نہیں جا سکو گے، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے، قبر میں بھی عذاب، دنیا میں بھی لعنتی ہوں گے، بے عزت ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو گھر کے ماحول کو سدھارو، ماں کے پیر پکڑو، باپ کے پیر پکڑو، راضی کرو، ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ بچے کتنے بھی نالائق ہیں، ماں کو جا کر پیر پکڑو، باپ کا پیر پکڑو۔ اللہ کی نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، تم نماز کی پابندی کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، کسی کو اپنے ہاتھوں سے زبان سے دکھ نہ پہنچاؤ۔ اگر تمہارے سے کوئی ناراض ہے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کو دین سکھاؤ۔ آپ دولت ہے، پیسہ ہے، محبت ہے، بچوں کو دنیا کے فیشنیبل، دنیا کے رنگ گلیوں میں ڈبا دیے تو بچہ بھی نیک کیسا بنے گا؟ اس لیے پیارے نبی نے ہمیں قرآن حدیث کو دیا، اے میری امت میں زندگی کو دیکھو۔ میں چاہتا تو پیٹ کو پتھر نہ باندھ سکتا تھا، تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے میں تمہیں دکھانا تھا زندگی کیسے کرنی ہے۔ 1400 سال پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں مکے کی وادی
نبی کو گالیاں برداشت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں، پتھر باندھے ہوئے گھر میں دو دو بہن چھوڑے نہیں جاتے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے سجدے میں ہیں، اے اللہ میری امت، کھاتے ہوئے اے اللہ میری امت، سوتے ہوئے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، ہر وقت ہم گنہگاروں کو یاد کریں۔ کیا ہم بھی یاد کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ پیارے نبی کی سنتوں پر ہے، کھاتے ہوئے سوچو، اللہ کے رسول نے کس طرح فرمایا ہے، کھانا کس طرح سنت ہے، سوتے وقت سوچو پیارے نبی کا حکم کیا ہے، یہ سنت ہے، سنت پہ عمل کرو، پابندی کرو، اپنا کھانا حلال بنا لو، حرام سے بچو، ایک دوسرے کی عزت کرو، دعائیں لینے والے بنو، دعائیں دینے والے بنو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے لیے بددعائیں نہ کرو، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ہم بددعائیں دیں گے، اولاد کے پر وقت آئے گا، اولاد ہمارے آنکھوں کے سامنے جوان ہونے کے بعد نکل جائے گی ماں باپ در سے، جسے پھل پکا ہے پھل توڑے تھے، ایسا اللہ تمہاری بددعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب جوانی آتی ہے تو کسی کا بچہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، کوئی نہ کوئی ہلا بنا کر وہ مر جاتا ہے تمہاری بددعاؤں سے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے بددعائیں نہ دو، بچہ جب شرارت کرتا ہے تو اسے دعا دو، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے عالم بنائے، علم نافع عطا کرے، تجھے اللہ اپنا دوست بنائے، دعائیں دیا کرو۔ جب دعائیں لگیں گی غصے کی حالت میں بھی تمہارا بچہ نیک بنے۔ ماں باپ کی جتنی محنت لگتی ہے بچوں کو سنوارنے کے لیے، دعائیں بھی لگ جاتی ہیں، اس لیے بچوں کو دعائیں دیا کرو۔ یہ زندگی کے لمحے بار بار نہیں ملتے میرے پیاروں، آپ نسبت میں آئے ہو، سلسلے میں میرے پاس آگے میرے غوث پاک کے پنجتن پاک کے اہل بیت کے دیوانے کہتے ہو، وہ دیوانگی تمہارے اندر نظر آنی چاہیے، وہ دیوانگی آپ کے سجدوں میں نظر آنی چاہیے، آپ نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں پر چلے، آپ حلال کھائیں، حرام سے بچیں۔ دین کی نسبت میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے اللہ کا سچا بندہ بن جاؤں، پیارے نبی کا وفادار امتی بن جاؤں۔ ہر کلمے والے کو یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، آخری کتاب قرآن پاک۔ اس لیے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں سارے صحابہ کو جمع کیے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کا میدان کون سا؟ عرفات کا میدان جہاں چھوٹا، جو بھی عرفات کے میدان میں ذی الحجہ کا دن جڑ گیا، 9 کو دوپہر کے وقت خطبے میں جڑ گیا، اس میدان کے حدود کے اندر چلا گیا، وہ حاجی بن گیا۔ پرندہ بھی اڑ جائے وہ بھی حاجی بن جائے۔ یہ کتابوں میں عرفات کا میدان وہ ہے جو اللہ سب سے پہلے ہماری ساری روحوں کو بنائے، پیدا کر کے جو کنکر ہوتے ہیں، کنکر ریت کے، اس طرح اللہ نے اس میدان میں ہمارے کنکروں کو بکھیر دیا اور وعدہ دیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا، قسم ہے مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ میں تمہیں دنیا میں جسم دے کے بھیجوں گا، نفسانیت لباس پہنا کے بھیجوں گا، کیا تم بھول جاؤ گے؟ آنے کے بعد اکثر بھول جاتے ہیں، کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے وعدہ دیا تھا، اور وہ میدان ہے جو حساب کتاب ہوا وہیں سے شروع ہوا۔ وہ میدان ہے جہاں اللہ نے عہد لیا تھا، اس میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی امت کو صحابہ کو جمع کی 1,24,000 خسوہ نام کی اونٹی پر تیز دھوپ کے
3.5 سے 4 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں بنا پانی پیے دعا کرتے تھے، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اور پیغام دیا تم سب آدم علیہ السلام ایک باپ کے بیٹے ہو، ماں ہوا کے بچے، لڑائی جھگڑے نہ کرو، تم میں اونچ نیچ نہیں ہے، بکھرے نہیں ہے، آپ سب ایک ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم کو اللہ نے پیٹ بھر کر کھانا دیا ہے تو اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اس کی مدد کرو، تم امیر ہو، تمہیں اللہ نے دیا ہے تو غریب کا خیال رکھو، تم اچھے کپڑے پہنے ہو، غریب کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، اور اللہ کی ذات پہ کسی کو شریک نہ کرو، یہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ہمارا خدا الگ نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ الگ پھٹے پھٹے ہوئے لوگ تھے، سب کو بتا دیے ہمارا رب ایک ہے، ہم ایک آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کے بچے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہم سب کا رب اللہ ایک ہی ہے۔ کتنا پیارا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ یہ وہ مقام ہے حج کا، سارے صحابہ جڑے تھے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ آخری حج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آتے آتے وہ میں قدیر ایک مقام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر مولا علی مشکل کشا کا پیغام دیا، من جھوٹ مولا فحاظ علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اللہ نے میرے علی کو اور میں پوری امت کا سردار بنا دیا، مولا بنا دیا۔ تو امت کو پیغام دیا میرے علی علیہ السلام اور ان کی اولاد اہل بیت، میری اہل بیت، ان کے ہو کر تمہارے اندر عبادت آ گئی، نماز آ گئی، ان سے جدا نہ ہونا، ان کے آگے انا نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، میرے آل کی عزت کرنا۔ یہ وہ ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جتنے اس پہ سوار تھے وہی بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی محبت میں تڑپو، ان کی محبت میں خدمت کرو، ان پر خرچ کرو، ان پر لٹاؤ، یہ تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ اہل بیت کا فی سفینۃ نوح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر دے، اگر ان سے تم ہٹو گے تو برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یزید لعنتی، اس پر اللہ کی لعنت ہو، ملعون نے امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت، ان کے بچے اور اہل بیت کو انصار کی سروں کو کٹانا تھا، نیزے پر چڑھائے تھے ساری لوگ۔ بتا دیا آقا میرے اہل بیت پہ ظلم کرو گے، قیامت کیا اس کے بعد بھی تمہارے اوپر لعنت ہے، اللہ کا عذاب۔ دین تمہیں میرے سے ملا ہے، یہ نعمت قرآن کی تم کو مجھ سے ملی ہے، اور میرے آل کے اور قدر نہ کرو گے، یاد رکھو یہ نعمت تمہارے پاس ہو کر بھی تم اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انت مستم من بعدی، میرے بعد 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے تم مضبوطی سے تھام لو گے اللہ کی بارگاہ میں تم قبول ہوگے، تم گمراہوں سے بچو گے۔ بہما لن تضلوا من بعدی وان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، اگر ان دونوں کو تم چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وَأَهْلَ بَيْتِي وَعِتْرَتِي، لیکن اہل بیت کے ساتھ عطرت کرو، صرف محبت نہیں۔ جب محبت ہوتی ہے بندہ اپنے لباس کو بدل لیتا ہے، اپنے ہولیے کو بدل لیتا ہے۔ پیارے نبی کی محبت ہے، چہرے پہ داڑھی تو چہرے پہ داڑھی چھوڑتا ہے۔ اگر صحیح محبت ہے تو دنیا کو نہیں دیکھتا، کیونکہ مرنے کے بعد فرشتے داڑھی پکڑ کر اٹھاتے ہیں، یہ ایک نشانی بچی ہے۔ اللہ کے محبوب بھی دیکھتے ہیں میرا امتی چہرے پہ داڑھی رکھ کر آیا ہے،
اس لیے داڑھی رکھنا سنت ہے. مرد حضرات کو چاہیے کہ داڑھی رکھے, مجھ باریک کرے. لباس بدل جاتا ہے, اپنے فیشنیبل لباس چھوڑ دیتا ہے. پیارے نبی کیسا پہنتے تھے ایسا وہ بھی جو ہے اس لباس پہ آ جاتا ہے. نمازوں کا پابند بن جاتا ہے, وہ غصہ چھوڑ دیتا ہے, حرام چھوڑ دیتا ہے, نیکیوں کے راستے پر لگ جاتا ہے. محبت ہوتی ہے, محبت کرتا ہے تو اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرتا ہے, نئی زندگی کی شروعات اللہ کے نبی سے جوڑ لیتا ہے. اس کے بعد بھی تم میری اہل بیت کے لیے تڑپنا. کیا بولے؟ تڑپنا. جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے, اس طرح میرے اہل بیت سے محبت کرو, اطرت کرو. اگر یہ محبت تمہارے اندر نہیں ہے تو بد نصیب ہو. اس لیے ہم آل نبی اولاد علی پر جو ہے لٹانا پسند کرتے ہیں, ان کی محبت میں جینا پسند کرتے ہیں. اس لیے محفلوں کو سجاتے ہیں. یہ چھٹی شریف یہ غلامی کی دلیل ہے, یہ 11ویں شریف یہ غلامی کی دلیل ہے, یہ 12ویں شریف یہ غلامی کی دلیل ہے. یا رسول اللہ, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ شہدائے کربلا کی محبت میں محرم کرنا یہ غلامی کی دلیل ہے. جو محبت کرتا ہے محرم بھی کرتا ہے, فاتحہ خوانی بھی کرتا ہے, 11ویں شریف بھی کرتا ہے, اور چھٹی شریف بھی کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ بھی کرتا ہے. وہ نمازوں کا پابند بھی ہوتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے. اس کے ساتھ آل نبی کی محبت میں ان عاشقوں کو چھوڑ کر دین سناتا ہے, قرآن سناتا ہے, احادیث سناتا ہے, ان کی زندگی کس طرح گزری یہ سناتا ہے. تب جا کے سن کر اس محفلوں میں اپنی زندگیوں کو بھی ہم بدلتے. علم چاہیے تو ایسی محفلوں میں بیٹھا کرے, علماء کے نزدیک بیٹھا کرے, قرآن کی باتیں سنیں, بزرگوں کے واقعات سنیں, تبھی ہمیں پتا چلے ہماری زندگی بدلے گی. ورنہ لوگ کہیں گے فاتحہ کیوں کرتے ہو, 11ویں کیوں کرتے ہو, 12ویں کیوں کرتے ہو, چھٹی کیوں کرتے ہو. جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, ان کی محبت میں آپ کچھ خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہو. اپنے بچے کا برتھڈے ہے سوچتے نہیں, لاکھ 2 لاکھ اڑا دیتے ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ اور آپ کے لیے لاکھ 2 لاکھ خرچ, پیارے نبی کے لیے خرچ کرنے کو تم تیار نہیں. شادی بیاہ میں دعوت کے لیے اتنا خرچہ, اللہ کی محبت میں, اللہ کے نبی کی محبت میں, غوث پاک کی محبت میں, غریب نواز کی محبت میں سوچتے ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کرنے والا اللہ والوں کی جو ہے کاروائی پہ خرچ بھی کرتا ہے, 11ویں بھی کرتا ہے, 12ویں بھی کرتا ہے, لٹاتا بھی ہے, اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتا ہے. یا رسول اللہ, یہ دولت کیا, یہ اولاد کیا, میرے ماں باپ کیا, یہاں تک کہ میری جان کیا, سب کچھ حاضر ہے آپ کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک تم اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی دولت سے زیادہ, اپنی بیوی سے زیادہ, یہاں تک کہ ماں باپ سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے, اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے. اب ہمیں دیکھنا ہے, ہمارے اندر جھانکنا ہے کہ میری محبت کتنی. اللہ کے نبی کا حکم ہے 5 وقت کی نماز, مومن ہے تو فوراً 5 وقت کی نماز پڑھے گا, فرض ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا, کیوں؟ پیارے نبی کی محبت ہے. مومن ہے تو وہ حرام کھانا چھوڑ دے گا, فیشنیبل لباس چھوڑ دے گا, دوسروں کا مذاق اڑانا چھوڑ دے گا, غیبت کرنا چھوڑ دے گا. مومن ہے وہ 12ویں بھی کرے گا, 11ویں بھی کرے گا, خواجہ جی کی چھٹی بھی کرے گا, خواجہ پہ سر مٹے گا, غوث پاک پہ سر مٹے گا, اہل بیت پہ محبت میں ان کی جو ہے تڑپے گا, بھر مٹے گا. یہ دلیل ہے, اس لیے کہتے ہیں یہ جماعت ہے جس کو جنتی کہتے ہیں. جنت والوں کے لیے تڑپتا ہے, جنت والوں کی جماعت میں جڑ جاتا ہے. اہل بیت کی کبھی سبھی نہ کہتے نو, میری اہل بیت نو علیہ السلام کی کشتی ہے. اس لیے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم آل نبی اولاد علی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ لٹانا قبول کر لو, تیار ہو جاؤ, تبھی دونوں جہاں میں اللہ میں قبول کرے گا, قبول کرے گا. ان کی نسبت
ہمیں کہاں کہاں لے کر جاتی ہے. کبھی غریب نواز کے قدموں میں, کبھی غوث پاک کے قدموں میں, کبھی امام حسن حسین علیہ السلام کے قدموں میں, کبھی کربلا میں چلی, کبھی نجف لے چلی, کبھی اجمیر سے بغداد لے چلی, تو کبھی مدینے سے مکہ لے چلی. وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.